السلام علیکم دوستو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 یعنی 191 اور 192 اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور ساتھ میں ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوستو یہ وہی آیات ہیں، یہ اس پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ ایک معاہدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانا پڑا مدینہ المنورہ بغیر عمرہ کیے ہوئے، تو معاہدہ یہ تھا کہ اگلے سال انہیں اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینے میں یعنی اگلے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں جب عمرہ کرنے چل پڑے تو صحابہ کرام ان کو بھی یہ تشویش ہوئی۔ یہ بیان پچھلے آیات میں بیان کر چکا ہوں، یہ حالات میں بیان کر چکا ہوں۔ تو انہیں یہ تشویش ہوئی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، تو ذوالقعدہ میں تو ہم لڑائی بھی نہیں کر سکتے، ذی الحج میں بھی نہیں کر سکتے، محرم میں بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح رجب میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں عربوں کے نزدیک۔ تو دوسرا یہ کہ مکہ المکرمہ کی حدود وہ بھی امن والی جگہ ہے، وہاں بھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر وہ ہمیں اس سال بھی اجازت نہ دیں، معاہدے کی خلاف ورزی کر لیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ تو اس سلسلے میں یہ آیات جو اتری ہیں یہ اسی سلسلے میں ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اجازت دی گئی تھی ان کو، مگر شرائط کے ساتھ یہاں بھی وہی اجازت ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ ان سے لڑو اور یا انہیں قتل کرو، مار ڈالو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اب یہ مکہ المکرمہ کے حدود میں جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، مار ڈالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو انہیں من حیث جہاں کہیں سے اخرجوکم تم لوگوں کو نکالا گیا۔ اب انہیں مکہ المکرمہ سے نکالا گیا تھا، یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تب یہاں پہ مکہ المکرمہ کی فضیلت، وہ جو لڑائی نہ کرنے کی تھی، اس میں جو شرائط پہلے سے تھیں، تو یہاں پہ اس میں تھوڑی سی اور بھی ہمت بندائی ہے مومنین کی کہ تم لڑ سکتے ہو، مار سکتے ہو، انہیں اس جگہ سے خارج بھی کر سکتے ہو جہاں سے تمہیں خارج کیا گیا، نکالا دیا گیا تمہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس، یعنی جو مسجد الحرام ہے اس کے آس پاس ان سے نہیں لڑو، حتیٰ یقاتلوکم حتیٰ کہ تمہیں یعنی وہ تم سے لڑنے نہ آ جائیں، حتیٰ یقاتلوکم یعنی اس وقت تک تم انہیں مسجد الحرام کے آس پاس نہیں لڑو جب تک کہ وہ تم سے لڑنے کے لیے نہ آئے، فی ہے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے لڑو،
कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों को, यानी उनके अमाल का यही बदला है कि उनके साथ मुआहदे के रूप से अगर वो लोग तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं सीधी तरह से तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर यही उनके साथ है। देखिए, मक्की ज़िंदगी में लड़ना और उनसे भिड़ना ये मना था, तकलीफ़ें उठानी थी। अब यहाँ पे मदनी ज़िंदगी में उन्हें लड़ाई की इजाज़त दे दी गई कि तुम मक्का वालों के साथ लड़ सकते हो, मक्का में जो लोग रहते हैं उनके साथ तुम्हें लड़ने की भरपूर इजाज़त है, तुम लड़ सकते हो। और ये जो वहाँ पे पल रहा है, तुम लोगों को अल्लाह के घर से रोकने की कोशिश जो हो रही है, इबादतों से रोकने की जो कोशिश हो रही है, और तुम्हें इस दीन इस्लाम से दूर हटाने की जो कोशिश हो रही है, ये एक फितना है। इस फितने को कुचलना है, क्योंकि ये जो कत्ल है इससे भी बड़ा फितना है। तो तुम लोग उस वक्त तक उनके साथ नहीं लड़ो जब तक कि वो तुमसे लड़ने ना आए। फ़इन क़ातलूकुम, बस अगर वो तुम्हारे साथ लड़ने पे आए, फ़क़्तुलूहुम, बस तुम उन्हें उनके साथ लड़ो। कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, यही सज़ा है काफिरों को। फ़इन इंतहू, बस अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन इंतहू, बस अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला जो है वो बड़ा बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। अगर वो बाज आ जाए, अगर वो तुमसे न लड़े, तुम्हें इजाज़त दें, तुम्हारे जो खाना काबा में तुम तवाफ़ कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम अपनी इबादत कर रहे हो, अगर वो इसकी इजाज़त दे और तुमसे न लड़ें, फ़इन इंतहू, बस अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस अल्लाह ताला बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। आज यहाँ तक दोस्तों, कल अगली आयत।